هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 2، جملوں کی اقسام. اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 17 ویڈیوز بنا چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 18. اور اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا ابتداءً جو ہے وہ اصل کے اعتبار سے جو ہے وہ جملوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی مختلف اعتبارات سے تقسیم کی تھی. پھر ایک اور اعتبار سے ہم نے جملوں کی تقسیم باعتبار صفات، جمل کی تقسیم کا ہم نے جو ہے وہ آغاز کیا تھا. اس حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی مشہور جو ہے وہ 9 قسمیں ہیں. اچھا، ان 9 میں سے ہم لوگ 8 پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے وہ اعتبار صفات جو جمل کی جو اقسام ہے اس میں سے آخری جو ہے وہ ہماری قسم ہوگی اور وہ ہوگی جملہ مفسرہ. مفسرہ کیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ جملہ مفسرہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. تو اب تک ہم مبینہ پڑھ چکے، معللہ پڑھ چکے، معترضہ پڑھ چکے، مستأنفہ پڑھ چکے، نتیجیہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، حالیہ جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، معطوفہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، مفصلہ اب پڑھیں گے ہم لوگ مفسرہ. ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مفسرہ جو ہے نا یہ پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے باب تفعیل. باب تفعیل کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا ماضی کا وہ بنتا ہے فعل، اور اس کا جو مضارع کا جو صیغہ بنتا ہے نا وہ بنتا ہے یفعل. ٹھیک ہے، اچھا اس سے جو ہم لوگ اس میں فاعل بناتے ہیں وہ بنتا ہے مفاعل. اچھا اب اگر ہمیں اس میں مفعول بنانا ہو تو وہ بناتے ہیں ہم لوگ مفعل، آخر کے ما قبل فتح لے کر آ جاتے ہیں تو بن جاتا ہے مفعل. ٹھیک ہے، اچھا تو اب جو ہے یہ جو ہے نا یہ مفسر ہے نا، مفسر یعنی تفسیر کرنے والا. اس میں فاعل کے وزن پر ہے، یہ بھی جو ہے نا اسی سے یہ اس کا ماضی بنے گا فسر یفسر، اور اس کا جو اس میں فاعل کا صیغہ بنے گا مفسر اور اس میں مفعول کا بنے گا مفسر. تو مفسر کا مطلب وہ جو تفسیر کرنے والا ہو اور مفسر کا مطلب وہ جس کی تفسیر کی جا رہی ہو. تو یہاں پر جو ہے یہ جملہ ہے تو یہ جملہ جو ہے وہ مفسرہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے جو ہے نا جملہ سے نسبت کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ جملۃ مفسرۃ ہے نا یہ، تو یہ موصوف صفت بن رہا ہے. تو اسی وجہ سے ہم لوگ جملے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے اس طرح سے لے کر آئے جملۃ مفسرۃ. تو جملہ مفسرہ کیا ہوتا ہے ویسے تو اب آپ کو نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقاعدہ طور پہ اس کی تعریف. دیکھیں مفسرہ جملہ وہ جملہ ہوگا، وہ جملہ جو ما قبل جملے کی وضاحت کے لیے لایا جائے. ایک جملہ آپ نے کہا، اس جملے کو وضاحت کی ضرورت ہے تو وضاحت کے لیے جو جملہ لے کر آ رہے ہیں اس جملے کو کہا جائے گا جملہ مفسرہ، کیونکہ وہ تفسیر کر رہا ہوگا. اس کے لیے ایک اور کام کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے کسی حرف تفسیر کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب آپ کے پاس ایک ہے آئی کا ہے نا وہ ایک حرف تفسیر ہے. اچھا جو آئی سے پہلے جو جملہ ہوگا، آئی سے پہلے جو وہ جملہ جو ہے وہ ہوگا مفسرہ. ٹھیک ہے، مفسرہ اس کی تفسیر کی جا رہی ہوگی نا، اور اس کی تفسیر کرنے کے لیے آپ ایک جملہ لے کر آئیں گے اور اس جملے کا نام ہم رکھیں گے مفسرہ، کیونکہ یہ تفسیر کرنے والا ہے. پھر جملہ جو ہے مفسر اپنی تفسیر سے مل کر، یہاں پہ یہ کہ مفسر مل کر جو ہے وہ پورا کا پورا کیا بنتے ہیں، جملہ مفسرہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جملہ تفسیریہ بن جاتے ہیں. یوں بھی آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں لما یضرب زیدن. ٹھیک ہے، لما یضرب زیدن یعنی زید نے نہیں مارا. اب یہاں پر یہ والا جو جملہ ہے نا، یہ والا جو جملہ کہ زید نے نہیں مارا، اس کی تفسیر کرنے کے لیے جو ہے آپ جو ہے وہ آگے ایک اور جملہ لے کر آئے اور اس کے لیے آپ نے یہ آئی حرف تفسیر کا جو ہے وہ آپ نے استعمال جو ہے وہ کیا. یہ آئی جو ہے وہ حرف تفسیر ہے اور یہ ما ضربہ زید فی شیء من الازمنۃ الماضیۃ.
ٹھیک ہے، یعنی زید نے زمانہ گزشتہ میں کسی بھی جز میں نہیں مارا، یعنی زمانہ گزشتہ میں نہ ای ماضی قریب نہ ای ماضی بعید، بہت دور، مطلب کبھی بھی کسی بھی حصے میں، ماضی کے کسی بھی حصے میں جو ہے وہ اس نے نہیں مارا۔ تو یہ والا جو جملہ تھا لما یضرب زید، اس جملے کی تفسیر کرنے کے لیے یہ والا جو جملہ لے کر آئے آپ، اس جملے کا نام ہے جملہ مفسرہ۔ تو جملہ مفسرہ اب تفسیر سے بالکل ثابت ہو، تفسیر جو ہے اس کی تعریف سمجھ لیں آپ دوبارہ سے اور انتباہ کر لیں کہ وہ جملہ جو ما قبل جملے کی وضاحت کے لیے لایا جائے، اور یہ دیکھیں نا یہ والا جملہ اس ما قبل جملے کی وضاحت کے لیے جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ کیا پڑ رہا ہے، اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، خاص طور پر اگر آپ شرمیعات و عامل پڑھیں گے نا تو شرمیعات و عامل کے اندر تو بار بار جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے پھر کوئی بھی ایسی کتاب جس کے اندر جو ہے وہ وضاحت بیان کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہی جو ہے وہ چکر ہوتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ آج جو ہے وہ ہم نے جو ہے اعتبار صفات، جو جمل کی جو اقسام تھی نا، مشہور 9 قسمیں تھیں، تو ان میں سے ہم لوگوں نے پوری کی پوری 9 ہی الحمدللہ ہم نے پڑھی۔ آج ہماری آخری تھی جملہ مفسرہ، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔